السلام علیکم۔ پیش ہے وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ جیسا کہ اس سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مختلف اہم موضوعات پر آپ سے بات کرتے ہیں جو خبروں کی سرخیوں میں ہوتے ہیں اور بہت اہم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا موضوع ہے کہ بنگلہ دیش برآمدات میں پاکستان سے آگے کیسے نکل رہا ہے۔ ہمارے رپورٹر محمد ثاقب نے اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے اور اعداد و شمار سے موازنہ کیا ہے دونوں ملکوں کے برآمدات کا۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر پاکستان کے برآمدات میں تقریباً 12% کمی واقع ہوئی اور یہ 28 ارب ڈالر تک بھی نہ پہنچ پائیں، جبکہ بنگلہ دیش پچھلے سال کے مقابلے میں اپنی برآمدات مزید 6% بڑھا کر 55 ارب ڈالر تک پہنچانے میں کامیاب رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی برآمدات بنگلہ دیش کے مقابلے میں زیادہ ہونے کے بجائے کم کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر بنگلہ دیش کی برآمدات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سال ڈھاکہ نے 55 ارب ڈالر کی اشیاء برآمد کی، جبکہ گزشتہ سال اس نے 52 ارب ڈالر سے زائد کی اشیاء برآمد کی تھی، تو اس سال کی برآمدات کی شرح 6.6% زائد رہی۔ بنگلہ دیش کے سابق ایڈیشنل سیکریٹری اور دی فائنینشیل ایکسپریس کے کالم نگار ڈاکٹر ہلال الدین احمد کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران بنگلہ دیش کے برآمدات کا حجم 55 ارب ڈالر سے زائد کرنے میں سب سے اہم کردار ریڈی میڈ گارمنٹس کا رہا ہے۔ ہلال الدین احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 10% سے بھی زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کی برآمدات کا رخ کرتے ہیں، جس کی برآمدات 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں 27 ارب 74 کروڑ ڈالر کی رہیں۔ یعنی بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان کی برآمدات سال کے اختتام پر تقریباً نصف رہیں۔ یہی نہیں، پچھلے سال سے موازنہ کرنے پر پاکستان کی برآمدات میں 4 ارب ڈالر کی کمی دیکھی گئی۔ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی بھی سب سے بڑی برآمدات ٹیکسٹائل ہے، لیکن یہاں کہانی الٹ ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل صنعت نے جہاں اس سال 10% زیادہ برآمدات کی ہیں، وہیں پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمد میں ایک سال کے دوران 15% کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان سے دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات کا کل حجم 16 ارب 51 کروڑ ڈالر رہا، جو گزشتہ سال 19 ارب ڈالر سے زائد تھا۔ گزشتہ 10 سال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی برآمدات میں ایک جمود نظر آتا ہے، سوائے سن 2020-21 کے، جب کافی عرصے کے بعد اس شعبے نے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ گزشتہ سال کے اختتام پر وہ اسے برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ بنگلہ دیش کی معیشت کی بنیادیں بہتر استوار ہو چکی ہیں۔ کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں پروفیسر ڈاکٹر عادل ناخدا کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت کی بنیادیں پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر استوار ہو چکی ہیں۔ ان کے بقول بنگلہ دیش ٹیکسٹائل برآمد کنندگان نے بین الاقوامی منڈی میں پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر روابط قائم کر لیے ہیں، جن کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک اور معاشی ماہر ڈاکٹر اقدس افضل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی برآمدات گزشتہ سال کم رہنے کی ایک بنیادی وجہ درآمدات پر پابندی تھی، اور اس سال جہاں پاکستان کی برآمدات 12% کم رہیں تو وہیں درآمدات میں بھی 30% کی بڑی کمی دیکھی گئی۔ ڈاکٹر اقدس کے مطابق برآمدات میں کمی کی وجہ پاکستان کو درپیش ادائیگیوں کے توازن کے مسائل تھے، جس کے باعث حکومت نے درآمدات پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ بنگلہ دیش کی معیشت کی اصل طاقت کیا ہے؟ ڈاکٹر ہلال الدین احمد کا خیال ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ریڈی میڈ گارمنٹس کے علاوہ بنگلہ دیش کی اہم طاقت اس کا زراعت کا شعبہ ہے۔ دوسری جانب
ڈاکٹر اختس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے اور وہ چین کے بعد سب سے بڑا ٹیکسٹائل کا برآمد کنندہ بن چکا ہے۔ ڈاکٹر اختس کا خیال ہے کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل شعبہ اس لیے پیچھے رہتا جا رہا ہے کیونکہ فیکٹریوں اور صنعتوں کو چلانے کے لیے توانائی کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر توانائی کی صورتحال بہتر بھی ہو تو وہ انتہائی مہنگی ہے، جس سے پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور عدم استحکام کے باعث صنعتوں کو جم کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اور انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات بنگلہ دیش کے برآمدات سے کافی پیچھے رہ گئیں۔ تو جناب، یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں امن و امان ہو، تمام شعبے اپنے کام تندہی سے کر رہے ہوں، فصلوں کی پیداوار اچھی ہو، توانائی کی قلت نہ ہو اور بیرونی خریداروں کو آپ پر اعتماد ہو، تو برآمدات میں روانی اور فراوانی رہتی ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔